اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث چل رہی تھی عورت کے حقوق کے بارے میں اور شبہات کا جواب، اور ہمارا درس یہاں تک پہنچا تھا کہ اسلام نے عورت کی جو باڈی، عورت کی طبیعت، عورت کی فطرت کے مطابق اس کو مناسب دی ہیں۔ یہ کوئی حق نہیں ہے کہ عورت کہے کہ مجھے اس حق سے محروم رکھا گیا ہے، اور مرد کو جو ہے ایک جو اس کی طبیعت، اس کی باڈی، اس کی فطرت کے مطابق جو کام ہیں اس کو وہ مناسب اور عہدے دیے ہیں تاکہ معاشرہ ایک بہترین انداز میں چل سکے۔ تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ عورت جو ہے اسلام میں مختلف چیزوں پر جو ہے کتابوں میں حدیث میں آیا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، تو کہتے ہیں یہ عورت کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کتنی عورتیں گزری ہیں جو مردوں سے بھی تعلیم میں، علم کے معاملے میں، دانائی کے معاملے میں زیادہ ہیں، تو پھر عورت کو ناقص العقل کیوں کہا گیا ہے؟ تو میں انشاءاللہ اس کی باقاعدہ ایک بحث کو عرصے کے بعد شروع کروں گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی جو ہے یہ کتاب لکھی ہے، زان در آئینہ جلال و جمال، اس موضوع پر ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر میں بھی شروع کروں گا، لیکن فی الحال چھوٹا سا جواب ہی دوں گا کہ بعض اصطلاحیں جو ہیں وہ ان کا لغوی معنی اور ہوتا ہے، اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے، اور ہم کیونکہ جو صحیح عربی نہیں سمجھتے بعض کا تو اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ جو عرب ہوتے تھے جب اونٹوں کو باندھتے تھے، ان کی ٹانگ باندھتے تھے کہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو وہ جو رسی ہوتی تھی اس کو اکال کہتے تھے یا اکال۔ تو انسان میں عقل وہ ہے، یعنی ایسی قوت جو انسان کو حقیقت میں کنٹرول میں رکھے، اس کو بے راہ روی سے بچائے۔ یہاں پر ناقص العقل سے مراد یہ ہے کہ عورت میں کیونکہ احساسات اور عواطف وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، زود باور ہوتی ہے، جلدی غصہ بھی ہو جاتی ہے، جلدی بات مان جاتی ہے، جلدی رحم بھی کر جاتی ہے، جلدی فیصلے بھی کر دیتی ہے، تو اس حوالے سے رکھا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہوتا ہے وہ تھوڑا تحمل والا ہوتا ہے، اس میں جو ہے عرض کیا جیسے پہلے مینجمنٹ، حوصلہ، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو لہذا مرد کے مقابلے میں یہ کیا کہ اس ناقص العقل سے یہ مراد ہے کہ اس میں یہ احساساتی ہے، جلدی فیصلہ کر لیتی ہے۔ طبیعت عورت کی ہے ملائم و نرم و عواطف اور مبنی، جلدی فیصلہ کرتی ہے، پچھتاتی بھی ہے، تو اس حوالے سے کہا گیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے یا خدا نہ خاصا بےہودہ۔ یہ فی الحال مختصر سا جواب قبول کریں، اس کے بعد خدا نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ جو ہے تفصیل سے اس کو جو ہے بیان کروں گا۔ یعنی مرد میں حوصلہ اور توانائی زیادہ ہوتی ہے، عورت میں ذرا نسبتاً یہ کم ہوتی ہے، اور یہ اس کو سائیکالوجسٹ جو ہیں آج کل، دانشمندان، فلسوف، سارے تقریباً اس کو جو ہے قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا جو شبہ تھا کہ ارث کے بارے میں، کہ اسلام میں جو ہے مرد کو 2 برابر ارث دی جاتی ہے عورت کے مقابلے میں، تو آیا جو ہے یہ ظلم نہیں کہ عورت جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، مال کم ہو جائے، تو اس طریقے سے پھر جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ضعیف سے ضعیف تر ہوتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے معاشرے میں۔ تو اس کے لیے میں نے پہلے ایک مقدمے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ایک قانون کو دیکھنا چاہیں تو پھر جو پورے قوانین کا مجموعہ کسی ملک کا، کسی کنٹری کا، کسی ملت کا یا اسلام کا جو ہے، دین و مذہب کا کسی کا بھی، وہ پورا جو ہے اس کا قوانین کا مجموعہ دیکھ کر اس جو ہے مجموعے کے تحت اس قانون کو اگر دیکھیں گے تو پھر اس کی صحیح سمجھ آئے گی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تمام مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شادی کریں، گھر بنائیں، نسل تولید کریں، اور اس کے اوپر کتنا اجر کا جو ہے وعدہ دیا خداوند عالم نے۔ سنت مؤکدہ ہے، حتیٰ شاید جان بوجھ کر جو شادی نہ کرے اور حرام میں جو ہے مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر تو واجب ہے یہ کرنا، ورنہ سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ اور اس میں جو ہے آگے جو ایک شرط رکھی گئی ہے کہ شادی کے بعد مرد پر واجب ہے کہ گھر کا جتنا خرچہ، عورت کا کھانا پینا، عورت سے جو اولاد ہوتی ہے اس کا کھانا پینا، نہ فقط کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کا لباس، اس کی جتنی جائز اور بنیادی ضروریات ہیں، اس کے لیے گھر مہیا کرنا، سواری مہیا کرنا، اس کا اگر یہ مریض ہو جائے تو اس کے لیے جو کام کرنا، بیٹی کا خرچہ جو ہے وہ باپ کرتا ہے، عورت کا خرچہ جو ہے
وہ مرد یعنی شوہر کرتا ہے اور اپنی اولاد کا بھی. اس سے پہلے اس کی عزت کے لیے حق مہر بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مثلا خدا نخواستہ طلاق دینا چاہے تو اس کے لیے ایک مادی فائدہ کہ اس کو جھٹکا نہ لگے. تو یہ جتنی بھی اس کی درآمد مرد کی ہوتی ہے آدھی مرد آپ رکھتا ہے اور آدھی آپ نے یعنی بیٹیوں, کیونکہ تیسرا حصہ بیٹیوں کا ہے, اور پھر اب بیوی کے بھی اس میں حق آ جاتا ہے, پھر ماں باپ کا بھی ہے, ماں بھی اس میں آ جاتی ہے. تقریباً آدھا عورتوں پر خرچ ہو جاتا ہے, آدھا مردوں پر خرچ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے عورت جو ہے اس کو جو وراثت ملتی ہے یا حتیٰ وہ کاروبار کی اس کو اجازت ہے وہ کاروبار کر سکتی ہے, سروس کر سکتی ہے. البتہ اگر شوہر کے گھر میں ہے تو اس سے اجازت لے کے یا شادی سے پہلے شرط رکھ لے, کبھی بھی اس کو دین نے منع نہیں کیا. تو عورت کے پاس جو وراثت میں آئے گا جتنا اس کو ملے گا تجارت سے, اس کے ماں باپ سے, کہیں سے ہدیہ, جو کچھ بھی اس کی وہ مالک ہے, اور شوہر اس کی اجازت کے بغیر اس کو خرچ نہیں کر سکتا. اور حتیٰ کروڑ پتی بھی ہو جائے عورت تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرد پر خرچ کرے, وہ اپنے جو ہے اولاد کو دے, بلکہ اولاد کا سارا خرچہ جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے, عورت کے اوپر جو ہے نہیں ہے. پس مرد آدھی دولت جو ہے اپنی اور مردوں پر جو ہے خرچ کرتے ہیں, آدھی عورتوں پر. اور اس طریقے سے جیسے دوسری نسل آتی ہے, تیسری نسل آ جاتی ہے تو تیسرا حصہ بچ جاتا ہے جو عورتیں اپنا اس میں سے لے کے جاتی ہیں. لہذا دوستان کریم عزیز مدیریت کے لیے, مینجمنٹ کی خاطر جو ہے یہ مرد کو حق دیا گیا ہے, بیٹے کو حق دیا گیا ہے کہ اس نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے, وہ وارث ہوتا ہے. تو ایک جو تیسرا حصہ جو ہے وہ عورت پر خرچ ہو اور 2 حصے مرد کی ملکیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے. اور عورت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کی طبیعت ایسا ہے کیونکہ اس نے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے, اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے, اس کی نگہداری کرنی ہوتی ہے. تو لہذا ان کا جتنا خرچہ بھی ہوگا وہ مرد مہیا کرے گا. عورت اگر جو ہے باہر کے کاموں میں مشغول ہو جائے تو نہ وہ تربیت کر سکے گی, نہ اولاد کی تربیت ہوگی, خود بھی وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی. اور عورت نے کسی کے اوپر خرچ بھی نہیں کرنا ہوتا بلکہ مرد نے سب کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے. لہذا مرد جب اتنا خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے 2 حصے رکھے گئے ہیں, عورت کے لیے 1 حصہ رکھا گیا ہے. آگے جو تھا کہ عورت اور مرد کا جو دیت ہے کہ مرد کی 2 برابر ہے, عورت کی 1 برابر ہے. پہلے تو فرق سمجھنا پڑے گا کہ دیت اور قصاص میں کیا فرق ہے. جب کوئی ایک جنایت کار کو ظلم کرتا ہے, کسی کو قتل کر دے عورت کو جو مرد, تو اس کی سزا موت ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے, سزائے موت دی جائے. لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک انسان قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن اس سے ہو جاتا ہے غیر عمدی قتل جس کو کہتے ہیں. مثلا آج کل جیسے ہوتا ہے کھیتوں میں کوئی شکار کرنے کے لیے گیا, سامنے اس نے کوئی شکار پرندہ دیکھا, اس کو فائر مارا درخت کی اس طرف, یا مثلا جھاڑیوں میں کوئی مر گیا, عورت بیٹھی تھی اس کو پتہ نہیں چلا وہ مر گئے. اب قاتل تو یہ ہے لیکن اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا. تو اب یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اس کی دیت دو. اب یہاں پر جو ہے یہ جو ظلم کر بیٹھتا ہے یا نقصان کرتا ہے 2 قسم کے نقصان ہے. ایک ان کا روحانی نقصان ہوتا ہے, جس گھر کی بھی ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے, روحانی طور پر پوری دنیا بھی اس کو دے دی جائے تو شاید ان کی وجہ روحانی تسکین نہ ہو سکے, وہ خسارہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اسلام نے کم از کم یہ فیصلہ کیا ہے کہ بالآخر اگر باپ چلا جائے یا ماں چلی جائے یا عورت مرد جو بھی چلا جائے, اس گھر کا نقصان تو ہوتا ہے, اس کا ایک حد تک جو ہے اس کی خسارت, اس کا نقصان جو مادی ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے اس کو سزا دی جائے کہ وہ, یا اگر وہ معاف کر دیتے ہیں مقتول کے وارث جو ہیں تو کہ یہ اس کا جو ہے ایک معین کی یہ اچھا خاصا پیسہ یا مال و دولت کہ یہ مقتول کے گھر والوں کو دی جائے تاکہ ان کا حد اقل کو مادی نقصان پورا ہو سکے. اب کیونکہ مرد جو ہے وہ مالی سہارا ہوتا ہے, سب سے گھر کا سربراہ, پورے واجبات اس پر ہوتے ہیں, عموماً کمانے والا مرد ہوتا ہے, تو اس کا اگر اس کے قتل ہونے سے نقصان زیادہ یعنی گھر کا سمجھے چولہا ہی ٹھنڈا ہو گیا. عورت اگر ماری جاتی ہے تو عورت پر گھر کا نان و نفقہ واجب نہیں ہوتا لیکن نقصان تو پھر بھی ہے. تو اسلام نے یہ پورا جو ہے سسٹم جو اقتصادی ہے معاشرے کا اور گھر کا
اس کو دیکھتے ہوئے مرد کی دیت جو ہے وہ 2 برابر رکھی ہے، کیونکہ باپ کا سایہ اٹھ جائے، گھر کا مرد چلا جائے تو اکثر کمائی والا کرنے والا وہ ہوتا ہے، اس کے جانے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لہذا اس کا ڈبل رکھا ہے۔ عورت کا بھی اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ مالی نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا جتنا تعین کیا گیا ہے، عورت کے جانے سے مالی نقصان کم ہوتا ہے، کیونکہ اولاد کا خرچہ اس پر نہیں ہوتا، شوہر کا خرچہ اس پر نہیں ہوتا، کسی حد تک اپنا جو ہے نان و نفقہ وہ بھی شوہر پر یا باپ پر واجب ہے، لہذا اس جو ہے علت کی خاطر جو ہے عورت جو ہے اس کی دیت جو ہے وہ آدھی رکھی گئی ہے۔ اور اس پر تو حتی مردوں کو اعتراض کرنا چاہیے کہ کیوں جو ہے ہمارا جو ہے وہ اتنا رکھا گیا اور عورت کا آدھا رکھا گیا، کیونکہ مردوں کو اگر عورت اگر مر جاتی ہے تو مرد کو کتنا ملتا ہے؟ آدھا ملتا ہے، عورت کی دیت آدھی ہوگی، تو مرد کو اعتراض کرنا چاہیے کہ میرے گھر تباہ ہو گیا تو مجھے ڈبل دو، جبکہ اعتراض عورتیں کر رہی ہیں کہ جن کو ڈبل مل جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے جو ہے سارا نظام بنایا ہے وہ ان کی خاص طبیعت، نیچر، معاشرہ، سارا فطرت دیکھ کر بنایا ہے کہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو، اور اس میں کوئی تبعیض نہیں رکھی، کوئی اس میں سے جو ہے تضاد نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ان انسانوں کو جو ہے فطرت کی بلڈنگ اور اس کے وجود کے ساتھ اسی طبیعت سے نکالتا ہوا قرب خدا میں کمال پر لے کر جائے، تو اس کے لیے جو بھی ضروری تھا، جو اسلام کو صحیح شناخت تھی، اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کر دیا، اور کوئی جو ہے انسان کے اوپر مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس وقت دنیا میں 2 قسم کے جو ہے وہ تمدن یا تہذیبیں یا اخلاق کہہ سکتے ہیں پائے جاتے تھے۔ عورت کے بارے میں 2 قسم کے نظریات پائے جاتے تھے، مثلا جو ہے ایران ہو جائے یا امپراتوری روم ہو جائے، یونان ہو جائے، یا مصر ہو گیا، حبشہ، ہند و چین، تو ان میں جو ہے ایک خاص قسم کی کیا تھی تہذیب تھی کہ عورت جو تھی ایک قیدی کی مانند تھی، عورت کو عورت سمجھا جاتا تھا لیکن ایک قیدی کی مانند، کوئی معاشرے میں اس کی زیادہ حیثیت نہیں تھی، اس پر ظلم بھی ہوتا تھا تو اس کی کوئی بات نہیں سنتے تھے، اس کا جو ہے آگے سے کوئی جو ہے اقدام نہیں اٹھاتے تھے، اس کی آزادی نہیں تھی، حتیٰ طلاق، ازواج، فلاں جو مہر کسی قسم کا بھی اس کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ بہرحال اس کو ماں کا درجہ اور ایک حد تک جو ہے کچھ اس کی عزت تھی ان تہذیبوں میں، لیکن مکمل آزادی نہیں تھی، بلکہ قیدی کی طرف سے ارث سے محروم تھی، اصل کچھ بھی اس کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ لیکن جو بالکل عقب ترین اور پسماندہ تہذیبیں تھیں، مثلا افریقہ میں چلے جائیں یا اس طرح، اصلاً اس میں تو عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر تھی، کہ جس کی ایک آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی رسم تھی، ستی کی رسم جو کہتے ہیں، جیسے مرد فوت ہوتا تھا تو عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا عرب میں کیا ہے کہ عورت بچی پیدا ہوتی تھی، عموماً ہر ایک نہیں تھا لیکن عموماً جو ہے تو عورت کو یعنی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حتیٰ افریقہ کے بارے میں یہاں تک جو ہے وہ روایات ملتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر قحطی پڑ جاتی تھی تو پھر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا تو عورتوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کے کھایا جاتا تھا۔ عرب میں یہ دونوں قسم کی فرہنگ پائی جاتی تھی، وہ جو تہذیب یافتہ قومیں تھی ان والی بھی اور بالکل بےہودہ قسم کی بھی، کیونکہ آپ نے جو ہے پڑھا ہے قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، یہ جو ہے بنی تمیم قبیلہ تھا، یہ زندہ درگور کرتا تھا، اور بھی قبیلے تھے، تو اس میں جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو اپنی بیٹی اور کے بارے میں خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو جاتا تھا، اور ایسے جو ہے غصے سے جیسے کہتے ہیں نا لوٹنا، اس کو اتنا غصہ اور اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ جو قابل بیان نہیں۔ یَتَوَارِ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، یہ جو بری خبر اس کو دی جاتی تھی اپنی قوم سے چھپتا پھرتا تھا، منہ چھپاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ،
کہ اب ہمیشہ اس خبر کے بعد جو ذلت نصیب ہوئی ہے اس پر باقی رہے یا مٹی میں اپنے آپ کو ملا دے. الا ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم ہے جو تم کرتے ہو. اسی طریقے سے جو ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس ایک بچی سے، بیٹی سے، لڑکی سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، خدا سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا، تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. یعنی اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی. عورت جو ہے، عورت وراثت پاتی ہے، عورت کی ملکیت ہوتی ہے، وراثت چھوڑتی ہے. عورت کو ماں جیسی عظمت کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہاں باپ کا نام بھی نہیں لیا گیا، اگرچہ باپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے، لیکن ماں کا تاکید سے ذکر کیا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عجیب ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ اول تو ایک بیٹی پڑی ہے لیکن 3 بیٹیاں ہو جائیں، جو انسان صحیح تربیت کر لے خدا بند عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. ولادت کے وقت اگر ماں یعنی عورت بچہ جنتے ہوئے فوت ہو جاتی ہے تو اس کو شہید کا مقام دیا جاتا ہے. شہید شہادت کو آسانی سے نہیں مل جاتی، اس کو مقام شہادت کا دیا جاتا ہے. بیٹی رحمت بنا دی گئی. تو لہذا بیوی عزت اسلام نے آ کر ہر حق دیا ہے، ہر عزت دی ہے عورت کو. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عورت کو یعنی جو عورت کے حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں، بیان ہوئے ہیں کہ عورت کو طلاق بھی دے دی ہے تو عدت تک تم گھر سے نہیں نکال سکتے. اس کا نان و نفقہ تم پر واجب ہے، اس کی بنیادی ضروریات واجب ہیں. اس کو مجبور نہ کرو سخت کاموں پر، اس کو جھڑکو نہیں، اس کو مارو نہیں. یعنی یہ اسلام کی جو ہے نظام ہے. اس کا پورا نان و نفقہ جو کچھ اس کی بنیادی ضرورت ہے شوہر پر واجب ہے. جو اس کا علاج ہے مریض ہوگی شوہر پر واجب ہے. تو لہذا دوستان عزیز یہ مختصر سا جو ہے جواب تھا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیلاً انشاءاللہ اس پورے موضوع پر جو ہے میں گفتگو شروع کروں گا، خدا نے توفیق دی. لیکن فعلاً ہم جو ہے یہیں پر اس کو اختتام کرتے ہیں اس نتیجے کے ساتھ کہ اسلام عین عقل اور شعور اور فطرت کے مطابق آیا ہوا مذہب اور دین ہے، اصول ہیں. اس کے قوانین عین عقل و منطق اور فطرت کے مطابق ہیں. اس میں ہر مرد ہو یا عورت اس کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. ان کی طبیعت، ان کی جو ہے فطرت، ان کی باڈی، ان کی نفسیات، سائیکالوجی، سائیکی، سارا کچھ دیکھ کر اس کے مطابق ان کو عہدے مناسب دیے گئے ہیں تاکہ یہ دونوں مرد اور عورت ایک گاڑی کے جیسے 2 ٹائر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور عطوفت کے ساتھ ایک معاشرے کو تشکیل دیں، آئندہ والی اچھی نسل کو پروان چڑھائیں اور خدا بند عالم کے قرب کی طرف سفر کرتے ہوئے سعادت اور کمال تک پہنچ سکیں. آج یہ انشاءاللہ خدا کے فضل سے یہ کتاب ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم نیا موضوع شروع کریں گے جو کہ تقریباً اپنی جگہ پر ایک مہم ترین موضوع ہے. وہ ہے شیعہ مذہب کی شناخت. مذہب شیعہ کی شناخت یعنی جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب، شیعہ کب سے وجود میں آئے، شیعہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے مشاہیر، اس کے مشہور عقائد، اس کا نظام، یہ سارا انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کے بعد جو ہے وہ بیان ہوگا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی شیعہ اور دیندار بننے اور امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں سے رتبہ پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آپ نے امام زمان السلام کی زیارت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.